قرآن اندازی معنی مفہوم اور اس کے احکام و مسائل سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ موضوع بہت اہم ہے اور اس کی بڑی ضرورت بھی ہے، خصوصاً ہم مدارس کے طلباء کے لیے، فارغین کے لیے، اور بحیثیت ایک دینی علم کے جو معلم ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس موضوع سے متعلق بھی ہم واقف ہوں تاکہ ہم لوگوں کی اچھی رہنمائی کر سکیں۔ اس موضوع سے متعلق جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، قرآن اندازی، یہ جو لفظ ہے اردو میں مستعمل ہے لیکن عربی زبان کا اصل کلمہ ہے۔ سب سے پہلے اس کا ہم معنی معلوم کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی۔ عربی زبان میں قرع کہتے ہیں، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز سے لگنا، ایک چیز کو دوسری چیز پر مارنا۔ القرع کہتے ہیں عربی زبان میں ضرب الشیء، ایک چیز کو لے کر دوسری چیز پر مارنا۔ قرعتہ یا اقرعتہ کے معنی آتے ہیں ضربتہ، میں نے اس کو، یعنی کسی چیز کو کسی چیز پر دے مارا، یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرع الباب، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ مان لیجیے کہ اس میں بھی دو باتیں ہوتی ہیں، ایک طرف دروازہ ہے، ایک طرف ایک آدمی کا جو ہے ہاتھ ہے، جو دونوں آپس میں لگتے ہیں، پھر ٹکر ہوتی ہے، ٹکراؤ ہوتی ہے، پھر آواز آتی ہے۔ یہ اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورہ نازل فرمائی ہے القاریعہ۔ القاریعہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک تو روز قیامت، جب قیامت برپا ہوگی تو چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی اور ہولناک آوازیں آئیں گی، یہ بھی اس کے اندر معنی ہے۔ اور احمد بن فارس رحمہ اللہ مقاییس اللغہ میں کہتے ہیں قرع کے اس لفظ کے معنی میں کئی معنی انہوں نے بتائے ہیں۔ القاریعہ کا معنی انہوں نے بتایا ہے کہ یعنی الشدید من شدائد الدہر، یہ معنی انہوں نے بتایا ہے، یعنی اس وقت کافی سختیاں جمع ہو جائیں گی جسے انسان کی زندگی میں ایک بھونچال آئے گا، یہ اس کا معنی انہوں نے بتایا القاریعہ کا۔ بہرحال ایک بنیادی معنی ہے یہ القاریعہ۔ قرع کے معنی جو ہم نے جانے ہیں، قرآن اندازی کے لیے جو القرعہ جو عربی زبان میں کہا جاتا ہے، یعنی کسی معاملے میں ایک سے زائد لوگ شریک ہوں اور مخصوص انداز میں جو معاملہ ہوتا ہے، معاملے کو کسی ایک کی جانب حل کیا جائے مخصوص انداز میں۔ اس کی شکلیں کیا ہوتی ہیں، اس کی صورتیں کیا ہوتی ہیں، آگے بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ یہ جو قرآن اندازی ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی سے لگائیے کہ شروحات حدیث، بلکہ متون شروحات حدیث اور جو فقہ کی کتابیں ہیں، شاید ہی کوئی فقہ کی کتاب ہو جس میں اس موضوع سے متعلق گفتگو نہ ہو، اس سے متعلق باب نہ قائم کیا گیا ہو۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری اٹھائیے، آپ امام مسلم کی صحیح الجامع الصحیح، اس میں امام نووی کے ابواب ہیں، تبویبات ہیں، سنن ابی داؤد، سنن اربعہ، امام بیہقی کے سنن مصنفات، ان سب میں آپ دیکھیں کہ قرآن سے متعلق مستقل احکام، اس کے مسائل اور ان احادیث کو یکجا کیا ہے محدثین نے۔ البتہ ایک بات یہاں آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ اس موضوع سے متعلق مستقل تالیفات یقیناً کم ہیں۔ دور حاضر میں کافی کتابیں ہیں الحمدللہ، ایک حد تک ابواب تو قائم کیے گئے ہیں، لیکن سب سے پہلے مستقل اس پر قلم اٹھانے والے عالم دین اور معلومات کو یکجا کرنے والے اور نوازل مستجدات اور جو نئے مسائل درپیش آتے ہیں اس کی تحلیل کے لیے جس عالم دین نے قلم اٹھایا، وہ امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے خاص اصحاب میں سے ہیں، ابو بکر الخلال رحمہ اللہ۔ 311 ہجری سن وفات ہے ان کا، بغداد کے علماء میں سے ہیں اور بہت عظیم عالم دین، انہوں نے اس موضوع سے متعلق سب سے پہلے قلم اٹھایا ہے۔ بہرحال یہ جو موضوع ہے قرآن کے احکام و مسائل، اگر ہم جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ایک تو آپ دیکھیں گے کہ جو مدارس چاہے وہ دینی مدارس ہوں، عصری علوم سے متعلق مدارس ہوں، جامعات، دینی جامعات ہوں، عصری علوم کی جامعات، یونیورسٹی ہوں، اور بڑی بڑی کمپنیاں ہوں، اور دیگر شعبہ جات میں مسابقات ہوتے ہیں کھیل کود سے، اس سے جڑے ہوئے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں قرآن اندازی بہت معنی رکھتی ہے، اور آج بھی اس کی ضرورت ہے، اور لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے مطابق باہم فیصلے کرتے ہیں۔ قرآن اندازی سے متعلق اہمیت اگر آپ دیکھنا چاہیں انسان کی زندگی میں، اور پھر بحیثیت ایک مسلمان اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کی اہمیت اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن اندازی سے جو فیصلے حل ہوتے ہیں گویا کہ یہ وہ الہی فیصلہ مانا جائے گا، براہ راست یہ رب العالمین کا فیصلہ مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن اندازی میں ہمارا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں کسی کی جانب مسئلہ آتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔
قرآن اندازی کی اہمیت آپ اس سے بھی لگائیں کہ اس سے یعنی جو شرعی جو مسائل ہوتے ہیں، خاص کر جو مملکت اسلامیہ ہو، اسلامی حکومت ہو، جو قضا کا جو شعبہ ہے، یعنی قرآن اندازی کے ذریعے سے بھی فیصلے کیے جا چکے ہیں۔ میں آگے بتاؤں گا آپ کو، یعنی اہل علم نے، قضات نے، یعنی اپنے دور کے کئی مسائل ایسے ان کے پاس آئے جس میں قرآن اندازی کے ذریعے سے انہوں نے مسئلے کو حل کیا، تو اس کی اہمیت یہ بھی معلوم ہوتی ہے۔ قرآن اندازی کے ذریعے سے بہت جلد ہم اپنے مسائل کو نمٹ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ مسئلہ حل پذیر ہوتا ہے، طے پاتا ہے۔ یہ سب قرآن اندازی کی خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں۔ اس کی ایک ضرورت ہوتی ہے، اور جب باہم لوگ مشترک ہو جائیں اور سب اپنے استحقاق کے لیے آگے بڑھیں، اپنا حق لینے کے لیے آئیں، ایسے میں مسئلے کو حل کے لیے قرآن اندازی ایک اچھی صورت ہے۔ یہاں ایک بات ہم آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے علم میں یہ بھی لانا چاہتے ہیں کہ جو ہے قرآن اندازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی موجود تھی، جاہلیت کا جو دور تھا، لیکن وہ قرآن اندازی ان کی ایک نہایت بھدی تھی، اور اس میں انحراف آیا تھا، اور اس میں دراڑ آیا تھا، اور وہ فطرت کے خلاف انہوں نے جو ہے اس میں کام کر رہے تھے۔ اس کی اصلاح کی شریعت تھی، وہ آگے بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سب باتیں آپ کے سامنے آئیں گی باذن اللہ تعالیٰ۔ ایک بات آپ کے دل میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ میں جو باتیں بتانے جا رہا ہوں، یعنی یہ جو ہماری جو دروس ہیں جو بدھ والے دن میں ہوتی ہیں، یہاں میں آپ کو ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں۔ مسائل کا انبار اور جزئیات ساری چیزیں ہم آپ کو دے ہی نہیں سکتے ہیں، ناممکن سی بات ہے، تو ہم آپ کو صرف ایک فکر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اصحاب علم ہیں، آپ کے پاس ایک سوچ ہو، ایک فکر ہو، ایک خیال ہو، ایک لاہے عمل ہو، یہی ہمارا مقصود ہوتا ہے۔ تو آج کے اس درس میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے اس کا ایک تعارف قرآن اندازی کا، اور ایک دوسرا حصہ ہے میرے موضوع کا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود بنفس نفیس آپ کیسے قرآن اندازی کیا کرتے تھے، کتنے مسائل کے لیے، جسے ہم اپنی زندگی کے مختلف میادین میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔